وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: القرآن حجۃ لک وعلیک، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات درود پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. تمام مائیں بہنیں اور آپ حضرات پڑھ لیں: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. سارے پڑھ لو: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. واجب الاحترام سامعین کرام اور سامعات، تقریر آپ سنتے رہتے ہیں، درس سنتے رہتے ہیں، زندگی ہوئی تو انشاءاللہ سنتے رہیں گے. چند باتیں عرض کر کے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے کہ آخری عشرے میں وہ لوگ بازی جیت جاتے ہیں جو سب کچھ چھوڑ کے مرد مسجد میں، عورتیں گھروں میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. بڑے بڑے پروگرام دور قریب کے دیکھنے نصیب ہوتے ہیں، لیکن رشک آتا ہے ان حضرات پہ جو ان دنوں میں راتوں میں ڈیرا لگا کے، میخیں بن کے، امامت المسجد بن کے، مسجد کے کبوتر بن کے اعتکاف کے لیے بیٹھتے. یہاں بھی میرے ایک مخلص بھائی جن کی اور میری دوستی اور تعلق کو 35 سال سے شاید زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا، اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے. ان کی جو دعائیں ہو رہی ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالی ان دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائے. پھر یہ طاق راتیں نوجوانوں اگر ہو سکے تو کم از کم ایک رات میں، طاق رات میں عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جایا کریں. عثمان صاحب جڑے ساتھی باہر کھڑے ہیں، یا اندر آ جان یا بھیج دو، گیٹ تے کوئی بھی نہ ہو. طاق رات کم از کم ایک خدا را بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں اور عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں. ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہم اجرنا من النار، اسی طرح اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اسی طرح رونا،
اللہ کو راضی کرنا، یہ اپنا طریقہ اپنا لیں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت فرمائے۔ یہ لوگوں نے غلط مشہور کیا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر اسے نصیب ہوتی ہے جو دیکھے کہ درخت سجدے میں ہے، پورا جہان سجدے میں ہے، ادھر سے روشنی آ رہی ادھر سے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارے نزدیک لیلۃ القدر یہ ہے کہ رات میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ، تراویح پڑھی، وتر جماعت کے ساتھ پڑھے، توبہ و استغفار کی، کچھ عبادت کی، کچھ سو گئے، یہ لیلۃ القدر ہے۔ جسے یہ نصیب ہو گئی، یہ خیال نہ کرے کہ مجھے 83 سال 4 ماہ کا ثواب نصیب نہیں ہوا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ کے نہیں چلتے، ہم نے اللہ اکبر کو دیکھنا ہے۔ ہماری تو اوقات نہیں کہ ہمیں ایک نیکی کا بدلہ ایک گناہ ملے، کیوں؟ کمزور ہیں، نالائق ہیں، گناہگار ہیں، عاجز ہیں، سست ہیں، کسی کام کے نہیں، لیکن ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، 700، اس سے زیادہ، فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ، نفل کا ثواب فرض کے برابر، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ ایک ادا کی 70 گنا ثواب، اللہ کا ایک فرض بیٹی یا بیٹے کی شادی ایک کی تو 70 گنا زیادہ ثواب۔ یہ ہم نے اللہ اکبر کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھنا۔ بھائی منظور جیسے کسی آدمی نے مجھے بات سنائی تھی کہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، یا اللہ 2 ٹن سونا دے دے۔ بھائی مظفر نے کہا ذرا منہ دیکھ، 2 ٹن سونا۔ اس نے کہا میں اپنا منہ نہیں دیکھنا چاہتا نہ تیرا، میں اس کی ذات کو دیکھ کے مانگ رہا ہوں۔ اللہ بہت راضی ہوتے ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑے تو اپنے اوپر نگاہ نہ کرو، بلکہ نظر اور نگاہ ہونی چاہیے اللہ کی رحمت پہ، اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی مہربانیوں پہ، اللہ کے احسان پہ۔ رات بھی میں نے مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ سوال کیا تھا اور یہاں بھی کرنے لگا ہوں، کوئی ہے ایسا آدمی جس نے رمضان یکم سے لے کے آج تک قرآن مجید مکمل کیا ہو؟ ہاتھ کھڑا نہیں کرنا۔ جی، کوئی ہے ماں بہن ایسی جس نے اب تک قرآن مجید مکمل کیا ہو؟ یقیناً بھائی مشتاق نے ہاتھ کھڑے کیے تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، کئی ہوں گے، الحمدللہ، مجھے خوشی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو میں افسوس کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ اور قرآن کی تلاوت، معلوم ہوا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق اور پیار نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کوئی ایسا ہے جس نے رمضان میں نماز تسبیح پڑھی ہے؟ مائیں بہنیں نمبر لے جائیں گے۔ یہاں کچھ نوجوان بیٹھے ہیں، میرے علم میں ہے، میں ہاتھ نہیں کھڑے کراؤں، بڑی خوش نصیبی ہے کہ نماز تسبیح زندگی میں ایک دفعہ یا سال میں یا مہینے میں یا ہفتے میں یا روزانہ، بہت بڑی سعادت ہے۔ پکوڑے سموسے میں نے بھی اور آپ نے بھی کھائے ہوں، مٹن اور بیف اور پتہ نہیں کیا کچھ کھایا ہوگا، وہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے، مجھے بتاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر ہم تو اس مسئلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، میں تعزیت کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ اور یہ بھی پتہ نہیں کہ پھر نصیب ہوگا یا کہ نہیں، اور نماز تسبیح نہیں پڑھی ہے، کمال ہے جی۔ اور رمضان کا مہینہ اور ایک روزہ بھی ایسا کہ نہ دن میں غیبت کی، نہ چغلی کی،
نہ منافقت کی، نہ بد نظری کا شکار ہوئے، غلط نظر استعمال کی۔ ایک روزہ بھی ایسا پیش کرو تو مجھے پتہ ہے کر دیں گے۔ میرا انداز ہے اللہ نے اپنے فضل سے مجھے عزت بخشی ہے۔ دور دراز سے طلباء آتے ہیں کہ اس استاذ کی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن اللہ کی جب عطا ہو تو پھر وہ فخر نہیں بنتا کہ میں مشکل سے مشکل کتاب طلباء کو سمجھا دے۔ آپ کو بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ہے، یقیناً ہے میری بات سمجھنا، تو میں اسے مبارک دوں گا، اور نہیں تو تعزیت کروں۔ ہے کوئی ایسا جس نے کم از کم ایک بیوہ کے گھر راشن بھیجا ہو، ایک یتیم کے گھر راشن بھیجا ہو، ایک غریب خاندان جن سے کوئی واقفیت نہیں، کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تعاون کیا ہو، بیٹھے ہوں؟ ہے کوئی ایسا جسے کسی نے دکھ پہنچایا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، پراپگنڈا مہم چلائی ہو، ذلیل کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن اس نے اس کے لیے دعا کی ہو کہ اللہ ہدایت دے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کر؟ ہے کوئی ایسا؟ ہے؟ میں خود کہہ رہا ہوں، میرا اپنا خطیبانہ انداز ہے، آپ اس بات کو محسوس نہ کرنا۔ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، خدا را بات نہ سمجھ آئے تو مذاق نہ بنائے۔ ذل الرحمان صاحب آپ کے خطیب ہیں، یہ لالا موسیٰ ادھر ادھر بڑی تقریروں پہ جاتے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ جاتے ہیں، ہمت والے۔ ایک دفعہ مجھے خوشی سے کہنے لگے کہ ابو جی وہاں بینر لگا تھا اور اس پہ لکھا تھا میرے بارے خطیب ابن خطیب، کہ خطیب بیٹا خطیب کا، بھائی مشتاق منظور سمجھ رہے ہو؟ خوشی سے مجھے بتایا تو میں نے کہا میرے بیٹا آپ نے خوشی سے بتایا نا، لیکن اگر مجھے کوئی کہے تو میں پھر ایسے نہیں لکھوں گا، نہ تو خطیب نہ میں خطیب، لیکن خواہ مخواہ اگر لکھنا ہے تو یوں لکھو خطیب ابن خطیب ابن خطیب۔ تو چھوٹا سا خطیب، میں چھوٹا سا خطیب، لیکن میرے والد صاحب بہت بڑے خطیب تھے۔ تجھے اگر میری وجہ سے خوشی آئی کہ لوگوں نے کہا خطیب ابن خطیب، نہ تو خطیب نہ حبیب الرحمان خطیب، لیکن مجھ سے کوئی پوچھے تو پھر لکھ خطیب ابن خطیب ابن خطیب۔ میرے والد بہت بڑے خطیب تھے، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ان کی قبر پہ، اور اللہ پاک ہمیں ان جیسا بنائے۔ اس لیے بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی خطابت ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو بات سمجھا لے۔ میرا خیال ہے دل کی کھڑکی کھلی ہوگی، الارم بجا ہوگا، نماز تسبیح پڑھنی چاہیے۔ ہاتھ کھڑے کرو، پڑھنی، غیبت اور چغلی سے غرباء کی مدد کرنی، صدقۃ الفطر جلدی ادا کرنا، نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، حقوق العباد ادا کرنے چاہیے۔ خدا را تاک رات ہے، میں وعدہ نہیں لیتا لیکن ارادے کرو اب یا سحری کے وقت تک سارے کم از کم 2 آنسو بہاؤ گے، مائیں بہنیں بھی اور آپ بھی۔ کیا کرو گے؟ آنسو بہاؤ گے۔ والبکاء عند الندامہ، والبکاء عند الندامہ، شرمندگی کے وقت آنسو بہانا اور رونا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آنسو بہاؤ گے کہ نہیں؟ رو گے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو، ارادہ کر لو۔ سبحان۔ جو راغب ہے نا، راغب رغبت رکھنے والے، کیا ہے؟ رغبت رکھ۔ یہ عبد الرحمان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اللہ نے مجھے بڑے اچھے ساتھی دیے، یہاں کئی ساتھی بھائی سرور جیسے رخصت ہو گئے، ادھر میرے پڑوس میں بھائی عاشق وغیرہ فاروق فوت ہو گئے، آپ نے بھی اور میں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ یہ بھائی مشتاق صاحب سارے بھائی شروع سے بڑا اچھا انہوں نے استقبال کیا، بڑا خیر مقدم کیا،
بھائی مظفر بیٹھے، میری ایک بات یاد رکھنا، عالم مخلص ہو کہیں جا کے ڈیرا لگا لے، سارے نوجوان دیکھنا، کہیں جا کے ڈیرا لگا لے، یاد رکھنا ڈیرا لگا لے، اللہ اسے کچھ نہ کچھ مخلص دوست دے دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، کوئی عالم بھی ہے، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، اور وہ بوگیاں نہیں ہوتی۔ بوگیاں پتہ ہے کس کو سمجھتے ہیں؟ ریل آ رہی ہے، پیچھے بوگی لگ گئی جہلم سے، آگے جا کے کھول دی، کراچی سے آ رہی ہے، ملتان میں کھول دی۔ یہ بوگیاں نہیں ہوتی کہ چند دن استاد استاد، مولا مولا، میرے پیر میرے پیر میرے مرشد، دوسرے دن ریکارڈ لگانے شروع۔ یہ بوگیاں ہوتی ہیں، علماء کے ساتھ لگتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں۔ اللہ بوگیاں نہیں، پکے لوگ لگا دیتے ہیں، جنہیں کوئی کہے تو وہ کہتے ہیں انسان ہے نا، انسان ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے۔ صدیق اکبر نہیں، ہر مسجد میں، عائشہ دیکھ لیں، محمدیہ دیکھ لیں، عثمانیہ دیکھ لیں، گجرا کی مسجدیں دیکھ لیں، لاہور کی مسجد دیکھ لیں، کچھ لوگ اللہ ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ وہ جب ایسے جوڑتے ہیں پھر وہ سفر حاضر میں ساتھ ہوتے ہیں، دفاع بھی کرتے ہیں، تحفظ بھی کرتے ہیں۔ تو عجیب بات نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ایسے لوگ معاون تعاون کرنے والے پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا۔ آخری بات، جب آپ فارغ ہوں میرے پیارے پیغمبر اور آپ کی امت نماز سے، فرض نماز سے، تو دعا کیا کریں۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں فرض نماز کے بعد، قرآن سے ثبوت ہے۔ آج کا پڑھا ہوا الف با کا پتہ نہیں، یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا سنت ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کھولو تفسیریں تو پتہ چلے گا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف توجہ کر۔ میرے آقا کی تو توجہ تھی، اصل تو ہمیں سمجھانا مقصد تھا۔ ایک ہوتی ہے رغبت فی اللہ، رات سمجھایا تھا جوید، فی اللہ، اللہ کے بارے میں رغبت رکھنا۔ ایک ہے اللہ کے پاس جو ہے اس کی رغبت رکھنا۔ اللہ کی ذات کی طرف رغبت رکھنا، یہ رغبت فی اللہ ہے۔ بات بڑی مشکل ہے لیکن اللہ آسان کرے گا۔ رغبت فی اللہ ہے، اور ایک ہے رغبت فیما عند اللہ۔ چلو مثال دیتے ہیں، بھائی منظور بیٹھا ہے، بھائی مظفر کو اس کی رغبت ہے تو بھائی منظور تک پہنچ جائے گا۔ اگلی اگر رغبت ہے کہ بھائی منظور دال چاول کھلائے یا فش کھلائے، استاد ساتھ ہو تو مٹن کھلائے، ہوگا نا؟ یہ دوسری مثال ہے۔ تو رغبت فی اللہ، اللہ 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 اللہ، یہ رغبت فی اللہ ہے۔ آ گئی عقیل، سمجھ رہے ہیں؟ آ گئی رغبت فی اللہ، یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن فیما عند اللہ، اللہ کے پاس جو ہے اس میں رغبت رکھنا۔ شرابن طہورا ہے، حور عین ہے، جنات النعیم ہے، جنات عدن ہے، جی مغفرت ہے، احسان ہے، ساری چیزیں وہ فیما عند اللہ۔ رغبت فی اللہ تو ہو گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ، محبن جو اللہ کے۔ اور اگلی جو بات ہے، جو اللہ کی نعمتیں آپ کو ملیں گی، وہ ہے فاتبعونی، اتباع سنت کرنی ہے۔ بریلوی باسیت بریلوی کے جنت میں نہیں جائے گا، دیوبندی باسیت دیوبندی کے جنت میں نہیں جائے گا، اہل حدیث باسیت اہل حدیث کے جنت میں نہیں جائے گا، اشاعتی باسیت اشاعتی کے جنت میں نہیں جائے گا، حیاتی باسیت حیاتی کے جنت میں نہیں جائے گا، عالمہ فاضلہ حاجن نمازن تہجد گزار سید نہیں۔ جنت میں جانے کا معیار یہ ہے فاتبعونی، اتباع سنت کر۔ کھڑا ہو جائے یہاں کو آدمی کہے استاد جی میں بریلوی ہوں لیکن سچا ہوں، اتباع سنت کرتا ہوں، تو میں کہوں گا
تیرے پیچھے نماز بھی پڑھوں گا، تو جنتی انسان ہے انشاءاللہ۔ کھڑا ہو جائے دیوبندی، ناراض نہ ہونا دیوبندیوں، کھڑا ہو جائے دیوبندی۔ میں استادی دیوبندی ہوں، شاہ صاحب کی تقریریں سنتا ہوں، مدیالی صاحب کی، آپ کی تقریریں سنتا ہوں، عبدالرحمان صاحب کی سنتا ہوں، لیکن اتباع سنت کوئی نہیں۔ گھر میں بھی بدعت ہے، سفر میں بھی بدعت ہے۔ میں کہوں گا تو جماعت کرا، چاہے عالم فاضل ہے، میں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھوں، کیا فائدہ تیری دیوبندیت کا؟ اہل حدیث کھڑا، استادی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عقیدہ درست ہے، آپ کے چھوٹے بھائی آصف ندیم کی تقریر سنتا ہوں، بدیالوی کی سنتا ہوں، فلاں کی سنتا ہوں، لیکن شرک اور بدعت کی بدبو آ رہی ہے، حرام خور ہے، حرام خور ہے، رشوت خور ہے، بہنوں کا حق کھایا ہے، بھائیوں کا حق کھایا ہے، اللہ والوں کو ستایا ہے۔ تو میں کہوں گا نہیں۔ اور اگر ہیں اتباع سنت تو بریلوی جا، تو بھی انشاءاللہ کامیاب ہے، دیوبندی تو بھی کامیاب ہے، اہل حدیث تو بھی کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رغبت فی اللہ، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اور رغبت فی ما عند اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاتبعونی فاتبعونی فاتبعونی۔ دو سمجھ لیے۔ تیسرا سمجھو دعا کرتے، تیسرا ہے راغب عن اللہ، اللہ کو چھوڑنے والا۔ یہ تاک رات میں فرشتے آ کے مصافحہ کرتے ہیں، کرتے تو اتنا یقین نہیں جتنا اب یقین ہے جی، لیکن مشرک کے ساتھ آ کے نہیں کرتے جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے، شرابی کے ساتھ نہیں کرتے، حسد اور کینہ رکھنے والے کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ سارے راغب عن اللہ ہیں۔ اللہ کو چھوڑا مشرک نے، بدتی نے، زانی نے، جواریے نے، عشر نہ دینے والے نے، زکوٰۃ نہ دینے والے، راغب عن اللہ ہو گیا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب نہیں ہے، بلکہ اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ رغبت۔ تین شخص کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ پہلا ہے دیوس، آخری بات، یہ راغب عن اللہ ہے۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ جسے پتہ ہے میرے گھر میں فلاں آتا ہے، چاہے مولوی ہے، حافظ قاری ہے، کمبو ہے، راجپوت ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، کچھ باتیں میری گرم ہوتی ہیں لیکن مڈیالے کا ماحول ہے، میری باتیں سن لیتے۔ اللہ پاک مزید توفیق نصیب فرمائے۔ پتہ ہے گھر میں آتا ہے اور اس بدبخت کی نظریں صحیح نہیں ہیں، پھر بھی بھائی جان، انکل، بیٹھو، اٹھو، پتہ ہے بدبخت کو کہ آنے والا یہ میرے لیے مضر ہے، میری عزت پہ حملہ کرنے والا ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہے، سالہ کیوں نہیں ہے، بہنوئی کیوں نہیں ہے، نندوئی کیوں نہیں ہے، عورت کا غلط نظر ہے لیکن وہ اس سے نفرت نہیں رکھتا، کنٹرول نہیں کرتا، یہ دیوس ہے، یہ دیوس ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، سچے دل سے توبہ کر لے ورنہ نہیں۔ دیوس یہ اللہ سے بے رغبتی رکھنے والا ہے، جو خدا را ان چیزوں پہ کنٹرول کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑا بگاڑ ہے، اس کی وجہ یہ ہے نیک لوگوں سے ہماری دوستی نہیں، محبت نہیں، چاہت نہیں ہے۔ اس لیے دیوس وہ ہے جو اللہ سے بے رغبتی رکھتا ہے، توجہ نہیں کرتا۔ خدا را اپنے گھروں کو محفوظ کرو، اپنی حویلیوں کو محفوظ کرو، اپنے خاندان کو محفوظ کرو، اپنے چھوٹے سے محل کو محفوظ کرو۔ جو غلط ہے، جو اللہ کا وفادار نہیں ہے، تمہارا وہ کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ سے جو دور ہے وہ ہم سے بھی دور ہے، جو اللہ کے قریب ہے وہ ہمارے بھی قریب ہے۔ بے نمازی آدمی راغب عن اللہ ہے، بے نمازی آدمی راغب عن اللہ، اللہ سے اس کا تعلق کوئی نہیں۔ اگر ہو تو اللہ کہے آؤ 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 نماز کی طرف، وہ نہیں آ رہا تو یہ راغب عن اللہ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا بھی راغب عن اللہ ہے، روزہ نہ رکھنے والا بھی راغب عن اللہ ہے۔ خدا را
رمضان کا مہینہ ہے، تاک رات ہے، توجہ کر لیں، ہم رغبت فی اللہ رکھتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور رغبت فیما عند اللہ بھی رکھتے ہیں، اتباع سنت کرتے ہیں، اور اتباع سنت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پتہ ہے؟ یحببکم اللہ۔ کتنا خوش نصیب ہے، رنگ کا کالا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن چلتے فرش پہ ہیں، جوتیوں کی آواز عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ کیوں؟ فتبعونی، ابو جال سردار تھا، بڑا چودھری اور ملک تھا، جہنمی اور جہنم میں گیا۔ اس کا ایک بھائی تھا جو بخاری شریف کی دوسری حدیث کا راوی ہے، سیدھا جنت میں۔ کیوں؟ بخاری شریف کا، بھائی مشتاق سنو، بخاری شریف کی دوسری حدیث کا راوی حارث بن ہشام ابو جال کا بھائی ہے، جنتی ہے۔ جب اس کا نام آتا ہے تو میں کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو جال کا آتا ہے تو لعنت اللہ علیہ، ابو لہب کا آتا ہے تو لعنت اللہ علیہ۔ کیوں؟ اس نے فتبعونی کیا، ابو جال نے نہیں کیا۔ خدا را اپنی زندگی کو بدلو، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، ناموں سے کام نہیں چلے گا، جو مرضی بنتے رہو، فتبعونی فتبعونی، اتباع سنت کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ہاں، اگر مجھے یہاں پتہ چل جائے نا تو میں کس طرح نہ کہنا، میں کہوں گا کہ کوئی خلاف سنت کام کر کے ہم ناچنا شروع کر دیں گے، نہیں۔ اگر پتہ چل گیا تو میں کہوں گا حبیب الرحمان بڑا خوش نصیب ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے میں آپ کو مبارک دوں گا، گلے سے لگاؤں گا۔ کب؟ جب یہ سعادت نصیب ہو جائے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ تھک گئے تھے گناہ کر کر کے، فرشتے لکھ لکھ کے پریشان ہو گئے تھے، لیکن جب اتباع سنت کی ادھر ہے، لباس ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، جنازہ ہے، ایصال ثواب ہے، نکاح ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کبھی وقت آئے گا فقیر کی باتوں کو یاد کرو گے، پھر ہم نظر نہیں آئیں گے، ہمارے شاگرد اور اولاد بھی آپ کو انشاءاللہ یہی سمجھائے گی۔ اگر یہ سعادت مل گئی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تاک رات میں اللہ راضی ہو گیا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اب دعا کرتے ہیں مختصر سی، اور توجہ کے ساتھ آمین کہنا۔ میرا ذرا مزاج سخت ہے اور اس میں بڑی برکت ہے، میں بڑا خوش ہوں اپنے مزاج پہ۔ وہ اگر نہ ہوتا تو میرے بچے پتہ نہیں کہاں ہوتے، شاگرد کہاں ہوتے۔ ذرا دعا میں مہربانی کیا کرو، آمین کہا کرو، اپنی گپ شپ اشارات باہر کیا کرو، جہاں بیٹھے ہو فقیر کے پاس تو فقیر بن کے بیٹھا کرو۔ ایک آدمی کو میں نے کہا تھا فلاں یتیم ہے، اس سے پیار رکھا کر۔ اس نے کہا استاد جی پھر وہ یتیم ہے تو یتیم بن کے رہے نا، بڑی اونچی بات ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہو، فقیر درویش کے پاس آئے ہو، فقیر بن کے بیٹھو، آمین کہو، انشاءاللہ مجھے آپ کی دعا سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں بعض اوقات دعا کرنے والا اتنا نیک نہیں ہوتا جس طرح میں آپ کے سامنے ہوں۔ آپ تو سارے کہتے ہو نا استاد العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر، مجھے پتہ ہے من آنم کے من دانم، آپ کے کہنے سے میرا دماغ خراب نہیں ہوتا۔ میں تو ہر دعا میں کہتا ہوں اللہ مرتے وقت سختی نہ کرنا، اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، اللہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بنانا۔ تو خدا را آپ اچھے ہو، میری دعا سے بھی زیادہ محبت سے آپ نے آمین کہنی ہے۔ درود شریف پڑھ، مٹھائی تقسیم کر۔